نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل لا یظلم المؤمن حسرۃ یصاب علیہا رزق فی الدنیا ویجزئ بها فی الآخرہ او کما قال۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی مجھے ایسا زبان سے نہیں لفظ نکالا جو مجھے تکلیف دے ہو، ورنہ انسان کے اندر جو غلام ہوتے ہیں اس کو کس طرح سب ختم کرتے ہیں، کس طرح سو باتیں کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ میری ماں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ دیا تھا اور ان کے حوالے کر دیا تھا، تو میں 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن پر زیادتی نہیں کرتا، لا یظلم المؤمن، اللہ تعالیٰ کسی مومن پر ظلم نہیں کرتا، حسرۃ یصاب علیہا الرزق فی الدنیا، اس کو نیکی جو ہے اس کو بڑھا دی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں اس کو رزق دیا جاتا ہے، وَيُجْزُ بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں جو ہے اس کا جو ہے وہ حصہ دیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اللہ کے ہاں بہت پسند ہے، نیکی کی وجہ سے انسان کو رزق دیا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر بھی اس کو رزق ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا حصہ ملتا ہے۔ اور کافر جو ہوتا ہے اس کو دنیا کے اندر جو نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ ملتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی نہیں حصہ ہوتا، فما لہ من خلاق، آخر میں اس کا کوئی نہیں حصہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان والا جو ہوگا اگر اس کی برائیاں بے شمار ہوں گی، اگر ایک بھی نیکی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی نیکی کے بدلے میں اس کو بخشے گا۔ اور اگر انسان ایمان اس کے اندر دل نہیں ہے، خدا پر ایمان نہیں لایا، رسول پر ایمان نہیں لایا، تو فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر تو اس کو نیکی کا بدلہ ملے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلا کفران لسعیہ، جو انسان اچھے عمل کرنے والا ہوگا اور وہ نیک عمل کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کی قدر کرتے ہیں، اس کی ناشکری نہیں کرتے اور بے قدری نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہتر جزا عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ نیکی کرنے سے انسان کے مقام بلند ہوتا ہے، نیکی کرنے سے انسان کے اندر رزق میں برکت ہوتی ہے، نیکی کرنے سے انسان کی آخرت بہتر ہوتی ہے، نیکی کرنے سے اس کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو انسان ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جو کوئی برائی کرتا ہے برائی کے بدلے میں اس کو ایک ہی برائی کا بدلہ دیا جائے گا، لیکن اس پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو گویا کہ نیکی کرنے والے کے ساتھ نیکی اس کی بڑھتی ہے، نیکی اس کی زیادہ سے زیادہ اس کی رزق میں برکت عطا فرماتی ہیں اور رزق کا بدلہ اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مسجد کی طرف جاتا ہے نیکی کرنے کے ساتھ کہ قدم قدم پر اس کو نیکی قدم پر نیکی کا بدلہ دیا جاتا ہے، نیکی لکھی جاتی ہے، برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب وہ اللہ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ تو گویا کہ نیکی کرنے سے انسان کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں، اپنے قریبیوں، اپنے ہمسایوں، اپنے باقی انسانوں کے ساتھ نیک کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے
ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ان کے بارے میں برا نہیں سوچتا۔ اگر برا سوچے گا تو فرمایا کہ برائی کا بدلہ جو ہوتا ہے پھر اس کے لیے برا ہوگا۔ نیکی کرتے جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو دنیا کے اندر نیکی کرتا جا، دنیا والوں کے ساتھ نیکی کرتا جا، میں آسمان والا تم پر رحمت کرتا جاؤں گا۔ اس لیے فرمایا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہ اے انسان تو نیکی کرتا جا تو میں تیرے ساتھ بھلائی کرتا جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی بھی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، لوگ اگر تیرے ساتھ برائی کرتے جائیں لا تستوی الحسنۃ والحسنۃ بالسیئۃ، نیکی اور برائی آپس میں برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ تو وہ تیرے ساتھ دشمن جو ہے اگر وہ تیرے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ نیکی کرتا جا، کیوں ایسا طریقے سے اس کے ساتھ نیکی کر، اس کی برائی کو اس طریقے سے دور کر کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ تیرا گہرا دوست بن جائے۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ نیکی کرو، برائی سے بچتے جاؤ، اور نیکی کرنے والا انسان اللہ کے ہاں اتنا مقرب بن جاتا ہے کہ فرشتے بھی اس پر جو ہے آفرین کہنا شروع کر جاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدیرہ بدی سال باس جزا اگر مردی آسن الا من حسا، بدیرہ بدی سال باس جزا، برائی دا بدلہ برائی نہ دے دینا یہ بڑا آسان ہے، لیکن بہتر یہ ہے اگر تو مرد ہے، اگر تو انسان ہے تو برائی دا بدلہ اچھائی نہ دیتے جاؤ، تاکہ وہ تمہارے جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور صبر جو ہے اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔